بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اول مفعول مطلق رات چو قام زید قیاما و ضرب زید ضربا. بس مسئلہ چل رہا ہے افعال عاملہ کا. کن کا؟ کوئی بھی فعل غیر عامل نہیں ہے. کوئی بھی فعل غیر عامل نہیں ہے. یہ رات آپ نے کلیہ پکایا تھا بھئی حلوہ ہمیشہ دو ہاتھاں نال کھائی دے. یہ کلیہ پکایا راتی. کوئی بھی فعل غیر عامل نہیں ہے. فعل عمل کرنے میں فعل متصرف کون جی؟ فعل عمل کرنے میں فعل متصرف عمل کرنے میں دو قسم پر ہے. پہلی قسم ہے معروف. کون؟ پہلی قسم ہے معروف. دوسری قسم آگے آئے گی مجہول. کون آئے گی؟ مجہول. وہ آگے آئے گی. فعل معروف جو متصرف ہے، جو 22 باب آپ نے سنائے ہوئے ہیں، ان میں سے ہر صیغہ کیا عمل کرتا ہے؟ فاعل کو رفع دیتا ہے. فاعل کو رفع دیتا ہے. سارے سیغے تو راتی خوائے نے جو کو پتہ نہیں دماغ جو آئے کہ کوئی نہیں کہ گئے جی ہیں. ماضی معلوم، مضارع معلوم، جہد معلوم، منفی بلا معلوم، موقت بلا ناسبہ معلوم، امر معلوم تے نہی معلوم. اچھا جی، تو کیا کرتا ہے ہر فعل معروف فاعل کو کیا کرتا ہے؟ ایسا. بس اگلا مسئلہ آج کا سبق. ہر فعل معروف خواہ لازمی ہو خواہ متعدی ہو. ہر فعل معروف خواہ لازمی ہو خواہ متعدی ہو. کیا کہ جی؟ ہر فعل معروف خواہ لازمی ہو خواہ متعدی ہو. پھر آخو نا. ہر فعل معروف خواہ لازمی ہو خواہ متعدی ہو. 6 اسموں کو نسب دیتا ہے. 6 اسموں کو نسب دیتا ہے. آخو نا. ہر فعل خواہ معروف خواہ لازم ہو خواہ متعدی ہو 6 اسموں کو نسب دیتا ہے. پھر آخو. ہر فعل معروف خواہ لازمی ہو خواہ متعدی ہو 6 اسموں کو نسب دیتا ہے. آخو مولوی مقصود ہو. ہر فعل معروف خواہ لازمی ہو خواہ متعدی ہو وہ 6 اسموں کو نسب دیتا ہے. پھر آخو. ہر فعل معروف خواہ لازمی ہو خواہ متعدی ہو وہ 6 اسموں کو نسب دیتا ہے. اب ان 6 اسموں کی تفصیل. آگے فصل آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس فصل میں ان میں سے ہر ایک کی تعریف آ رہی. فاعل کیا ہوتا ہے، مفعول مطلق کیا ہوتا ہے، فی کیا، ہر ایک کی تعریف آگے. یہاں صرف مثالیں اور نام. وہ 6 اسم کون ہیں؟ ان میں سے پہلا اسم ہے، اس کا نام ہے مفعول مطلق. کیا نام ہے؟ مفعول مطلق. تو فعل معروف خواہ لازمی ہو خواہ متعدی ہو مفعول مطلق کو نسب دیتا ہے. کیا کہ جی؟ فعل معروف خواہ لازمی ہو خواہ متعدی ہو فعل مفعول مطلق کو نسب دیتا ہے. آخو قانون نے آخیو نا کمال ہے. فعل معروف خواہ لازمی ہو خواہ متعدی ہو مفعول مطلق کو نسب دیتا ہے. تمہیں آ گیا. خواہ لازمی ہو خواہ متعدی ہو مفعول مطلق کو نسب دیتا ہے. مفعول مطلق کو نسب دیتا ہے. مفعول مطلق کیا شے ہوتی ہے؟ وہ اگلی فصل میں تعریف اس کی آ رہی ہے. بات سمجھی ہے؟ ایشا بس جی. مثال، ایک مثال فعل لازمی کی اور ایک مثال فعل متعدی کی. دو مثالیں اس لیے دے رہے ہیں. قام زید قیاما. زید کیا ہے قامہ کا؟ فاعل تو کیا کر رہے ہیں قامہ میں زید؟ رفع دے رہا ہے. اور قیامن مفعول مطلق ہے. قیامن تو قیامن کو نسب کون دے رہا ہے؟ قام فعل. ضرب زید ضربن میں زید کیا ہے؟ ضرب کا. تو فعل معروف فاعل کو کیا دیتا ہے؟ اور
ضربن جو ہے وہ مفعول مطلق ہے، ضربن، تو لہذا ضربن کو نصب کون دے رہا ہے؟ ضرب، کون؟ ہاں جی سناؤ جی، جیسے قام زید قیامن میں زید کو رفع ہے، قام فعل دے رہا ہے، اور قیامن مفعول مطلق ہے جس کو قام نصب دے رہا ہے، قام نصب دے رہا ہے، اور ضرب زید ضربن میں زید چونکہ فاعل ہے زید چونکہ فاعل ہے اس لیے ضرب اس کو رفع دے رہا ہے، اس لیے ضرب اس کو رفع دے رہا ہے، اور ضربن مفعول مطلق ہے، اور ضربن مفعول مطلق ہے، اس لیے ضرب فعل اس کو نصب دے رہا ہے جی۔ قام زید قیامن میں زید قام کا فاعل ہے، اس لیے یہ قام فاعل کو رفع دے رہا ہے، اور قیامن مفعول مطلق ہے، اس لیے قام فعل اس کو نصب دے رہا ہے، اور ضرب زید میں ضرب زید ضربن میں زید کیونکہ فاعل ہے اس لیے پھر ضرب اس کو رفع دے رہا ہے، اور ضربن مفعول مطلق ہے اس لیے اس کو نصب دے رہا ہے۔ چلو جی گل سمجھیے، من کرو، اور 6 اسموں کو نصب دیتا ہے، منسوب کرتا ہے، کون؟ خا لازمی ہوتا اول مفعول مطلق کو، جیسے قام زید قیامن، اور ضرب زید ضربن، دوم مفعول فی، دوم کتنے لکھیا پر ترجمہ نہیں کرنا شادی پچھلے دا نہیں تو نہ ٹھیک سے، اور 6 اسموں کو نصب دیتا ہے، کون؟ فعل لازم، فعل معروف جی، فعل معروف، خا لازمی ہو، خواہ متعدی ہو، ہاں، اور 6 اسموں کو نصب دیتا ہے، اول مفعول مطلق کو، جیسے قام زید قیامن میں، اور ضرب زید ضربن میں کون جٹ میں بھی ٹھیک ہے، چل بھی چل اور 6 اسموں کو نصب دیتا ہے یا منصوب کرتا ہے، اول مفعول مطلق کو، جیسے قام زید قیامن اور ضرب زید ضربن۔ مولوی دوم مفعول فی، راجو سمت یوم الجمعۃ وجلست فوقا کا، بس فعل معروف خواہ لازمی ہو خواہ متعدی ہو، 6 فاعل کو رفع دیتا ہے اور فاعل کے علاوہ 6 اسموں کو نصب دیتا ہے، ان میں سے پہلا ہے مفعول مطلق، دوسرا آ رہا ہے، دوسرا اسم ہے، اس کا نام ہے مفعول فی۔ کیا نام ہے؟ مفعول فی۔ کیا ہوتا ہے اگلی فصل میں تعریفیں آ رہی ہیں سب کی، تو ہر فعل معروف خواہ لازمی ہو خواہ متعدی ہو مفعول فی کو نصب دیتا ہے، ہر فعل معروف خواہ لازمی ہو خواہ متعدی ہو مفعول فی کو نصب دیتا ہے۔ آنکھوں ہر فعل معروف خواہ لازمی ہو خواہ متعدی ہو مفعول فی کو نصب دیتا ہے، پھر آنکھوں ہر فعل معروف خواہ لازمی ہو خواہ متعدی ہو مفعول فی کو نصب دیتا تمہیں ہے، آنکھ کلندر ہر فعل معروف خواہ لازمی ہو خواہ متعدی ہو مفعول فی کو نصب دیتا ہے، پھر آنکھ ہر فعل معروف خواہ لازمی ہو خواہ متعدی ہو مفعول فی کو نصب دیتا ہے۔ ایسا بس ہے۔ سم تو یوم الجمعہ، سم تو کا فاعل کون ہے؟ تو ضمیر کیا کر رہے ہیں؟ سم اس کو کیا دے رہے ہیں؟ اس کو رفع دے رہا ہے، رفع کون سا؟ رفع محلن، رفع محلن، تو مرفوع محلن۔ یوم الجمعہ میں الجمعہ مجرور کیوں ہے؟ کس کا؟ یوم کا۔ ہاں تو سم تو یوم الجمعہ میں جو یا زبر و یوم میم زبر ما ہے نا، یہ مفعول فی ہے، یہ تو یوم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ سم تو اس کو نصب دے رہا ہے، سم تو اس کو نصب دے رہا ہے۔ جلستو فوقا کا، جلستو فوقا کا، فوقا یہ منصوب ہے، اس کو نصب دے رہا ہے جلستو جس کا فاعل تو ہے، اور
مفعول فی ہے. کون؟ فوقا. آنکھو جیسے سمتو یوم الجمعہ میں یوما میں یوم مفعول فی ہے، مفعول فی ہے، اس لیے اس کو اس لیے اس کو نصب آئی. سم تو سمتو نصب دے رہا ہے، فعل نصب دے رہا اور ہے. سم تو وہ پورا فعل ہی ہے نا. سم تو اس کو سمتو اس کو نصب دے رہا ہے، اور جلستو اور جلستو فوقا کو نصب دے رہا ہے بوجہ مفعول فی ہونے کے. اور جلستو فوقا کا کو اور جلستو فوقا کو نصب دے رہا ہے. نصب دے رہا ہے. کا کو نہیں، فوقا جو ہے نا، فوقا کا، فوقا کا میں جو فوقا ہے اس کو نصب دے رہا ہے کیونکہ یہ کیا ہے؟ مفعول فی. آنکھ بھائی سم تو یوم الجمعہ میں یوم کو سم تو نصب دے رہا ہے اس لیے کہ یوم مفعول فی ہے. اور جلستو فوقا کا میں فوقا کو جلستو نصب دے رہا ہے اس لیے کہ فوقا مفعول فی فی ہے. پھر ایک ریا سم تو یوم سمجھ ہونی الجمعہ چاہیے. میں مہربانی فرماؤ خدا یوم کو یار. سم تو نصب دے رہا ہے اس لیے کہ یوم مفعول فی ہے. شاباش. اور جلستو فوقا کا میں فوقا کو نصب دے رہا ہے جلستو کیونکہ فوقا مفعول فی ہے. فاعل کون ہے جلستو کا؟ دو ضمیر ہے جس کو یہ جس کو یہ رفع دے رہا ہے محلہ. یہ جی تاپش تو رفع ہے تو اپنا پیدائشی ہے کہ یہ تو پیدائشی رفع ہے نا، اپنا عرابی نہیں ہے گا جی. چلو جی دوسرا مفعول فی کو کیا مطلب؟ مفعول فی کو پھر نصب دے رہا ہے. ہاں دیتا ہے. جیسے سم تو یوم الجمعہ اور جلستو فوقا کا. ہمارا لکھے جی فارسی میں بینستو روزہ رکھا میں نے جمعے کے دن کا، بیٹھا میں تیرے اوپر جی. دوسرا مفعول فی کو جیسے سمتو یوم الجمعہ و جلستو فوقا کا. اور دوسرا مفعول فی کو جیسے سم تو یوم الجمعہ آتے اور جلستو فوقا کا. مانا ہوتا ہی کون آتا مانا ہوتا کہ روزہ رکھا میں نے روزہ رکھا میں نے جمعہ کے دن کا اور بیٹھا میں بیٹھا میں تیرے اوپر. تیرے اوپر. اگے جی سوم صبح جی صبح سوم مفعول معاہو راچو جا البرد والجبات مع الجبات. بس فعل معروف خواہ لازمی ہو خواہ متعدی ہو فاعل کو رفع دیتا ہے، 6 اسموں کو نصب دیتا ہے. ان 6 اسموں میں سے پہلا ہے مفعول مطلق، ان 6 اسموں میں سے دوسرا ہے مفعول فی. اب تیسرا ہے مفعول معو. ہر فعل معروف خواہ لازمی ہو خواہ متعدی ہو مفعول معاہو کو نصب دیتا ہے. آنکھوں باری باری. ہر فعل معروف خواہ لازمی ہو خواہ متعدی ہو مفعول معاہو کو نصب دیتا ہے. آنکھ بھائی ایک پھر آنکھو. ہر فعل معروف خواہ لازمی ہو خواہ متعدی ہو مفعول معاہو کو نصب دیتا ہے. ہر فعل معروف کا لازمی ہو کا متعدی مفعول معاہو کو نصب دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ نصب دیتا ہے. شاباش. ہر فعل معروف کا لازمی ہو کا متعدی ہو مفعول معاہو کو نصب دیتا ہے. مثال جباتن ہے نا، جباتن کون؟ جباتن اس کے جو منسالم بنائے جبات جبتاتن کے زار بطن سے زار بتاتن، پھر تا کو حذف کرنا ہے کہ 2 علامت تانیث جمع ہوگی. کمال ہے یار. کیا بنیا جباتن سے؟ جباتن. پھر تا کو سردا کو حذف کیا کیا بن گیا؟ جباتن. جباتن. یہ جو منسالم ہے کہ کوئی نہیں وہ الفتان جڑی بنے کہ ہوندی ہے کمال ہے یار. کچھ تے گل پکاؤ چاہیے. انہاں تے یاد رکھو بھی گھر کہڑے پاسے جی. تو جمع مؤنث سالم کا اعراب یاد ہے؟ رفع ضمہ لفظی کے ساتھ، نصب اور جر دونوں کسرہ. شاباش. اچھا جی مفعول معو کی مثال دیتے ہیں. جاء البرد والجبات. جاء البرد بولنا. جاء البرد والجبات.
اس میں جو الجبات ہے یہ مفعول معہ ہے، یہ اس کو جاء نصب دے رہا ہے، اس کو نصب دے رہا ہے۔ گل سمجھیے، اس میں الجبات کیا ہے؟ اس میں جاء البرد والجبات میں الجبات مفعول معہ ہے، اس کو جاء فعل نصب دے رہا ہے۔ چونکہ جمع مؤنث سالم کی نصب کیا ہوتی ہے؟ کسرہ لفظی کے ساتھ پڑھ، کسرہ لفظی کے ساتھ کمال ہے جناب، اس واسطے کیا پڑھتے پہ ہیں؟ جبات تے ہاں شاہ جی، جاء البرد والجبات، جاء البرد والجبات میں الجبات یہ مفعول معہ ہے جاء جس کو جاء جس کو جاء نصب دے رہا ہے، ہے، جس کو جاء نصب دے رہا ہے۔ ایسا بس مفعول معہ جو ہوتا ہے نا، آگے فصل میں وضاحت آ رہی ہے، کون؟ مفعول معہ جو ہوتا اس کے اوپر ایک واو آتی ہے، واو زبر وا زبر، ہے اس کا معنی کرنا ہوتا ہے میم زبر ما عین زبر عا ما عا والا، اس کا معنی کرنا ہوتا ہے معا والا، ماں کا معنی ساتھ، ماں کا معنی ساتھ۔ ویسے واو کا معنی کیا ہوتا ہے اور، لیکن مفعول معہ پر ایک واو آتی ہے، اس کا معنی کیا کرنا ہوتا ہے؟ معا، کیا معنی کرنا ہوتا ہے؟ معا، اس لیے آگے کہا اے معل جبات، وضاحت کی ہے کہ پتر جی یاد کر لیں، مفعول معہ کے اوپر ہمیشہ واو آتی ہے اور اس کا معنی کیا کرنا ہوتا ہے؟ تو اس کا معنی ہے جال بردو آئی سردی سمیت لفا دے، کی معنی آئی سردی ساتھ لفظ سمیت جبوں کے، میں جبوں جبات جبا کوٹ لیف کمبل، ٹھنڈ آئی تو بوریاں چردائیاں بھی نکل آئی ہیں، اے مطلب ہے جی۔ تو البرد مرفوع کیوں ہے؟ البردو جا فعل کا فاعل ہے، ہاں اس لیے اس کو کیا دے رہا ہے؟ فعل فاعل کو رفع دیتا ہے۔ شابہ، اور الجبات چونکہ مفعول معہ ہے اس لیے اس کو نصب نصب دے رہا ہے۔ چلو جی، تیسرا مفعول معہ کو کیا مطلب کو؟ یعنی مفعول معہ کو نصب دیتا ہے۔ کون؟ فعل کیڑا؟ جا فعل معروف کا لازمی ہو کا متعدی۔ کمال ہے یار، جیسے جال بردو بل جبات، جال سیلابو ول چندات، چلو جی مفعول معہ سوا مفعول معہ کو تیسرا تیسرا مفعول معہ کو جیسے جاء البرد والجبات یعنی مال جبات، مال جبات، اے مانا دسیا کہ جڑی واو ہوندی ہے نا مفعول معہ دا مانا کی کریدا ہے؟ معا والا مانا کریدا ہے، اے مطلب ہے۔ ہاں جی، تیسرا مفعول معہ کو جیسے جا البرد والجبات یعنی مع الجبات، یہ مفعول معہ پر جو واو آتی ہے اس کا مانا کیا کرنا ہوتا ہے؟ کیوں ہے؟ کل مدنا کہ جس میں تے منہ کرا مراد تو ہونا ہے، جھوٹے جی تینوں کون سمجھ آندی پی پھر جی ہیں؟ معا کیا معنی ہے؟ معا کا ساتھ، کیا معنی ہے ساتھ؟ معا کا ساتھ، معیت کمال ہے یار۔ اگے جی، چہارم مفعول له راجو قمت اکراما لزید وضربته تعذیبا، اکرام ملے کیوں پڑھا جی؟ ملے اکرام من لے زیدن کیوں نہیں پڑھا؟ یہ قانون ہے اگر چپ تشاری کی بارو آیا نا جی۔ ہاں شاہ جی، تو یہ قانون کیا نام ہے اس قانون کا؟ نام نہیں یاد جی، دسے تے نام کی ڈردے ہو نام کو جی؟ یار ملون والا قانون آکے نہیں ہے بے ساری زندہ 10 سال بےزتی کرونی اس قانون نے شر ملون والے نے جی، یار ملون والا قانون جی۔ تو نون تنوین کے بعد یار ملون سے کون آ رہی ہے؟ لام۔ تو نون تنوین کو کیا کیا؟ لام بنایا، نون تنوین کو پہلے لام بنایا، لام بنایا، پھر لام کا لام میں ادغام کیا تو کیا بن گیا؟ اکراما رات مطالعہ کر لے گا، پچھلے گلا سوچیا جا کے، کمال ہے جی۔
ہر فعل معروف خواہ لازمی ہو خواہ متعدی ہو 6 اسموں فاعل کو رفع دیتا ہے، اس کے بعد آنے والے 6 اسموں کو نصب دیتا ہے۔ ان 6 میں سے پہلا مفعول مطلق ہے، دوسرا مفعول فی ہے، تیسرا مفعول معو ہے، اب چوتھا آ گیا، اس کا نام ہے مفعول لہو۔ کیا نام ہے؟ تو قانون سنیے، ہر فعل معروف خواہ لازمی ہو خواہ متعدی ہو مفعول لہو کو نصب دیتا ہے۔ آنکھوں باری باری، ہر فعل معروف خواہ لازمی ہو خواہ متعدی ہو مفعول لاہو کو نصب دیتا ہے۔ آنکھوں ایک ہر باری فعل پھر معروف خواہ لازمی ہو خواہ متعدی ہو مفعول لاہو کو نصب دیتا ہے۔ آنکھوں ہر تجھے فعل معروف خواہ لازمی ہو خواہ متعدی ہو مفعول لہو کو نصب دیتا ہے۔ پھر آنکھیں ہر کھولی۔ فعل معروف خواہ لازمی ہو خواہ متعدی ہو مفعول لہو کو نصب دیتا ہے۔ مثال اس کی، قم تو اکرام لزیدن، لزیدن میں جر کیوں ہے؟ زید مجرور مضاف ہے، مضاف الیہ میں تو تم ایک مضاف علیہ کچھ لگتا ہے، لزیدن مجرور ہے۔ مجرور ہے، کس کی وجہ سے مجرور ہے؟ حرف جار کیا کرتے ہیں؟ اسم بناتے ہیں اور اس کو کمال ہے جی 250 سارے پیچھے نامی تو پھیرا دین لگے جی بچے میں جان نو پڑ جانی ہے جی۔ واہ بے واہ، کم تو اکرام لزیدن میں اکرامن یہ مفعول لہو ہے جس کو کم تو نصب دے رہا ہے۔ ضرب تو ہو تأدیبن میں تأدیبن مفعول لہو ہے جس کو ضرب تو نصب دے رہا ہے۔ کیا کیا جی؟ کم تو اکرامن لزیدن میں اکرامن مفعول لاہو ہے جس کو کم تو نصب دے رہا ہے، اور ضربتہ تعدیباً میں تعدیباً مفعول لاہو ہے جس کو لاہو لمبا نہیں کرنا جی، لہو لا فی خسر دے غلط ہویا کہ لفی خسر، مفعول لہو ہے، مفعول لاہو ہے جس کو ضربتہ فعل نصب دے رہا ہے۔ آنکھ بھی تم کم تو اکرامن لزیدن میں اکرامن مفعول لہو ہے، کم تو اس کو نصب دے رہا ہے، اور کم تو فعل اس کو نصب اکرامن کو نصب دے رہا ہے، اور ضربتہ تعدیباً میں تعدیباً مفعول لہو ہے، اس لیے ضربتہ فعل تعدیباً مفعول لہو کو نصب دے رہا ہے۔ ہاں چوتھا مفعول لہو کو کیا مطلب مفعول لہو کو؟ نصب فعل نصب دے رہا ہے، کیڑا فعل دیتا ہے؟ خواہ لازمی ہو خواہ متعدی ہو۔ دیتا ہے بھائی، جیسے کم تو اکرام لزیدن جیسے کم تو اکرامن لزیدن اور ضربتہ تعدیباً۔ چوتھا مفعول لاہو کو مفعول لمز پر لا الٹا پیش ہو لہو، لاہو نہیں پڑھنا جی، لہو کو جی چوتھا مفعول لہو لہو کو جیسے کم تو اکرامن لزیدن وضربتہ تعدیباً۔ ہاں چوتھا مفعول لہو کو جیسے کم تو اکرامن لزیدن اور ضربتہ تعدیباً۔ مانا اس کا ہے کم تو کھڑا ہوا میں اکرام لزیدن واسطے عزت کرنے زید کے، وضربتہ تعدیباً ہو سے مراد کوئی لے لیں، مارا میں نے اس کو واسطے ادب سکھانے کے، منع کرنے کے میں کھڑا ہوا میں عزت کرنے کے بعد واسطے عزت کرنے زید کے، واسطے عزت کرنے زید کے، اور مارا میں نے اس کو واسطے ادب سکھانے کے، واسطے ادب سکھانے کے کھڑا جی۔ ہوا میں واسطے عزت کرنے کے زید کے، ایک بار نہیں، واسطے عزت لفظی معنی پکوا رہے تھے، واسطے عزت کرنے زید کے، ایک باری، اور مارا اس کو اور واسطے میں نے اس کو جی میں بھی تو بچے گی ہے نا، مارا میں نے اس کو واسطے ادب سکھانے کے۔ ہاں آگے جی، پنجم حال را چوں جا زید راکبن۔ چلو جی، فعل معروف خواہ لازمی ہو خواہ متعدی ہو فاعل کو رفع دیتا ہے اور 6 اسموں کو نصب دیتا ہے۔ ان 6 میں سے پہلا مفعول مطلق ہے، دوسرا مفعول فی ہے، تیسرا مفعول معو ہے، چوتھا مفعول لہو ہے، پانچواں حال ہے، پانچواں
تو قانون سنیے، ہر فعل معروف خواہ لازمی ہو خواہ متعدی ہو حال کو نسب دیتا ہے۔ ہاں جی، ہر فعل معروف خواہ لازمی ہو خواہ متعدی ہو حال کو نسب دیتا ہے۔ پھر آنکھو، ہر فعل معروف خواہ لازمی ہو خواہ متعدی ہو حال کو نسب دیتا ہے۔ آنکھو ہر جی، فعل معروف خواہ لازمی ہو خواہ متعدی ہو حال کو نسب دیتا ہے۔ پھر آنکھو ہر جی، فعل معروف خواہ لازمی ہو خواہ متعدی ہو حال کو نسب دیتا ہے۔ جاء زید راکبن میں جاء چونکہ فاعل ہے اس لیے زید فاعل ہے، زید چونکہ فاعل ہے اس لیے جا اس کو رفع دے رہا ہے، اور راکبن حال ہے اس لیے جاء اس کو نسب دے رہا ہے۔ ہاں جی، جاء زید میں زید فاعل ہے اس لیے جا اس کو رفع دے رہا ہے، اور راکبن حال ہے، حال اس مفعول لیے نہیں، جا- مفعول مک گئے، یہ کراندہ وکھرا ہے جی۔ راکبن حال ہے اس لیے جا فعل اس کو نسب دے رہا ہے۔ کیا کہ بھائی جاء زید راکبن میں زید کیونکہ فاعل ہے اس لیے فعل جا اس کو رفع دے رہا ہے، اور راکبن حال ہے اس لیے فعل جا اس کو نسب دے رہا ہے۔ اچھا معنی اس کا سنیں، آیا زید، حال کا معنی سنیں، دراں حالے کے سوار تھا، دراں حالے کے سوار تھا، دراں حالے کے سوار تھا، کیا معنی کرنا ہے؟ آیا زید راہ حالے کے وہ سوار تھا۔ کیویں بھائی؟ آیا زید دراں حالے کے سوار تھا۔ ہاں پھر آخو نا، آیا زید، آیا زید دراں حالے کے سوار تھا۔ اگے جی پانچواں حال کو جیسے جا زید راکبن، خیر خیر، پانچواں حال کو جیسے جا زید راکبن۔ پانچواں حال کو جیسے جا زید راکبن۔ جی ششم تمییز را وقتے کے در نسبت فعل و فاعل ابہام باشد تابع زید نفسا۔ بس فعل معروف خواہ لازمی ہو خواہ متعدی ہو فاعل کو رفع دیتا ہے، 6 اسموں کو نسب دیتا ہے۔ ان 6 میں سے پہلا مفعول مطلق ہے، دوسرا مفعول فی ہے، تیسرا مفعول معو ہے، چوتھا مفعول لہو ہے، پانچواں حال ہے، چھٹا اور آخری اس کا نام ہے تمییز۔ کیا نام ہے؟ ہر فعل معروف خواہ لازمی ہو خواہ متعدی ہو تمییز کو نسب دیتا ہے۔ ہاں جی، ہر فعل معروف خواہ لازمی ہو خواہ متعدی ہو تمییز کو نسب دیتا ہے۔ رکھو، ہر فعل معروف خواہ لازمی ہو خواہ متعدی ہو تمییز کو نسب دیتا ہے۔ ہر فعل معروف خواہ لازمی ہو خواہ متعدی ہو تمییز کو نسب دیتا ہے۔ شاباش۔ ہر فعل معروف خواہ لازمی ہو خواہ متعدی ہو تمییز کو نسب دیتا ہے۔ تابع زید نفسن میں تابع فعل ہے، زید فاعل ہے اس لیے تابع اس کو رفع دے رہا ہے، نفسن تمجیز ہے اس لیے تابع اس کو نسب دے رہا ہے۔ کیا کیا جی؟ تابع زید نفسن میں زید فاعل ہے اس لیے تابع فعل اس کو رفع دے رہا ہے، اور نفسن تمییز ہے اس لیے تابع فعل اس کو نسب دے رہا ہے۔ ہاں جی، تابع زید نفسن میں زید کیونکہ فاعل ہے اس لیے تابع فعل اس کو رفع دے رہا ہے، اور نفسن تمجید ہے اس لیے فعل تابع اس کو نسب دے رہا ہے۔ گل سمجھی کہ کوئی نہیں، اس کو نسب دے رہا ہے۔ یہ درمیان میں ایک بات لکھی ہوئی، یہ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ وقتے کے در نسبت فعل با فاعل ابہام باشد، یہ جملہ لکھا ہوا ہے، اس کو سمجھیں، مسئلے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں، مسئلہ آپ نے سمجھ لیا ہے کیا کہ فعل معروف خواہ لازمی ہو خواہ متعدی ہو یہ تمییز کو گل مک گئی۔ یہ جملہ کیا ہے؟ اگلے صفحے پر تفصیل آ رہی ہے، تمییز کتنی قسم ہوتی ہے، ان میں سے ایک یہ قسم بیان ہو رہی ہے کہ فعل کی جو نسبت ہے فاعل کی طرف، فعل کی جو نسبت ہے فاعل کی طرف، کیا نسبت پہ فعل تھے فاعل ہی ہو نسبت، اور کیڑی نسبت بیعت کرنے والی نہیں بھئی یہ فعل تے یہ اندہ فاعل مطلب زارا با زید ان میں کیڑی نسبت ہے، با زارا با فعل کندہ زید اندہ تے زید ان کی زارا با دا یہ نسبت ہے کہ کمال ہے۔
تو فعل کی جو نسبت ہے فاعل کی طرف اس میں ابہام ہوتا ہے، اس میں ابہام ہوتا ہے، اس ابہام کو اٹھانے کے لیے آگے جو اسم لایا جاتا ہے جو آ کر وضاحت کرتا ہے اس کو تمیز کہتے ہیں۔ صرف اس کو نہیں، تمیزاں اور بھی بڑیاں نے اگوں آندیاں پہ نے جی، تو فعل اس کو نسب دیتا ہے، فعل اس کو نسب دیتا ہے۔ ان نے اس ابہام نو اٹھایا تے فعل ان دے سر تے ہاتھ پھیریا پہ تینوں سے نسب دینے ہیں، تینوں سے نسب دینے ہیں، بے لینے دے دینے۔ کل سمجھیے، تو یہ مطلب اس جملے کا کہ تمییز کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب فعل کی جو نسبت ہے فاعل کی طرف اس میں ابہام ہوتا ہے، تو اس ابہام کو اٹھانے کے لیے بعد میں جو اسم لایا جاتا ہے اس کو تمییز کہتے ہیں، فعل اس کو نسب دیتا ہے۔ یہ اسم اس ابہام کو اٹھاتا ہے اور فعل اس کو نسب دیتا ہے۔ حدیث پڑھا کے بھی تانوں کو تحفہ دے بے جانا، برتن خالی نہ بھیجو، کچھ وچ پا کے بھیجو، تے جے کوئی کنگال تے کم از کم جزاک اللہ تانوں آکھو، کی آکھو؟ اے مطلب اے تے نہیں بھی تجا احسان کرے اگلا منہ او کیویں مثال بنی بھی میرے نال برکی کھوان لگے تے انہوں چک وڈے تے نہیں ہونا چاہیے نا جی۔ ہاں جی، کیا ہے؟ یعنی فعل اور فاعل کے درمیان جو فعل کی جو نسبت ہے فاعل کی طرف فاعل کی طرف اس میں ابہام ہوتا ہے، ابہام ہوتا ہے، تو آگے ایک اسم لا کر آگے ایک اسم لا کر اس ابہام کو دور کرتے ہیں، کیا جاتا ہے، اس ابہام کو دور کیا جاتا ہے۔ وہ جو اسم ابہام کو اٹھاتا ہے وہ جو اسم ابہام کو اٹھاتا ہے اس کو تمیز کہتے ہیں، تمیز کہتے ہیں، اس کو تمیز کہتے ہیں، اور تو فعل اس کو فعل اس کو نسب دیتا ہے، وہ ابہام کو اٹھاتا ہے، اور فعل اس کو نسب دیتا ہے۔ اے مطلب گل سمجھی کہ نہیں؟ کی بلا فعل کی جو فاعل کے ساتھ نسبت، طرف فاعل کی جو فعل کی جو نسبت ہوتی ہے فعل کی نسبت جو فاعل کی طرف پوشیدہ ہوتی ہے، پوشیدہ شاباشی پوشیدہ کی ہوتی ہے جب ابہام ہوتا ہے۔ فعل کی اٹھا کم فعل کی جو نسبت ہے فاعل کی طرف جی، فعل کی جو نسبت ہے فاعل کی طرف اس میں ابہام ہوتا ہے، ابہام ہوتا ہے، ہر وقت نہیں ہوتا، جب ہوتا ہے تو آگے ایک اسم لا کر اس ابہام کو دور کیا جاتا ہے، اس اسم کو تمیز کہتے ہیں، اس اسم کو تمشیز کہتے ہیں، فعل اس کو نسب دیتا ہے۔ اے مطلب ہے جی۔ اب مثال دیکھیں جو پہلے پڑھ چکے ہو، کون سی؟ تاب زید، تاب زید، خوش ہوا زید، کیا ہوا؟ خوش ہوا زید۔ اب خوش ہونے کے کئی سبب ہو سکتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے، خوش ہوا زید، خوش ہونے کے کئی سبب ہو سکتے ہیں۔ پانچ ختم کٹھے آ گئے، پانچ ختم کٹھے آ گئے، منن والے کٹھے کپڑے دے جوڑے لے کے آ گئے، کئی سبب ہو سکتے ہیں کس کے؟ خوش ہونے کے۔ تو آگے ایک اسم لائے ہیں نفسن، خوش ہوا زید ذاتی طور پر، خوش ہوا زید ذاتی طور پر، ذاتی طور پر اپنی طبیعت خوش ہے، اللہ نے میں سونی طبیعت دیتی ہے جی، خوش اخلاقی مثال طور تے جی، قوت برداشت ٹھیک ہے مثال طور تے، ہاں تو یہ نفسن نے آ کر اس ابہام کو دور کیا کیا کہ خوش کیوں ہوا ہے؟ ختموں کی وجہ سے نہیں، اپنی اچھی طبیعت کی وجہ سے، اچھی ہے مثال کے طور پر جی۔ تو اس کا معنی کرتے ہیں از روئے، کیا معنی کرتے ہیں؟ تمیز کا معنی کرتے ہیں از روئے، خوش ہوا زید از روئے ذات کے، یہ لفظی معنی یہ شروع کتاب ہے، اگر تو پھر معنی مطلب لفظ ختم کر دینا، لیکن شروع پکائے تھا کیا؟ خوش ہوا زید نفس کے، جا زید راکبن، آیا زید دراں لے کے سوار ہے، خوش ہوا زید از روئے نفس کے۔ ہاں جی، تاب زید نفسن میں زید کیونکہ زید فاعل ہے، زید تاب فعل زید فاعل، تاب فعل زید فاعل، کیا معنی؟ خوش خوش ہوا، ہوا زید، یہ جو نسبت ہے خوش ہونے والی اس میں ابہام ہے، اس میں ابہام، کیا ابہام ہے؟ ابہام ہے، خوش ہونے کی کئی وجہ ہو سکتی تو ہے۔ کیوں خوش ہوا؟ جی۔ کیوں خوش جی میں ہوا؟ کہتا آج بھی بڑا خوش ہے، خیر ہے جی، ہاں تو وہ ابہام ہے نا، جی، ابہام۔ جی ابہام نہ ہوتا پھر ابہام کدی کسی نے پوچھا بھی آج بھی تیرے تو سر لگا ہے جی، اس بات سے پوچھنے والی گل کو نہیں جی، سمجھ آج بھی تیرے منہ تے ڈک لگا ہے، ہاں بھائی اس کی کئی وجہ ہو سکتی ہیں۔ اس ابہام کو دور کرنے کے لیے تمییز
لائیں ایک آگے اسم آیا نفسن، نفس، اس نے ابہام کو اٹھا اس دیا، نے ابہام کو اٹھا دیا، کیا معنی بنا؟ خوش ہوا زید اپنے نفس کے، اضروب نفس کے، یعنی اضروب ذات کے، بھئی طبیعت چنگی، طبیعت چنگی، اس واسطے کی ہویا؟ خوش ہویا جی، اے مطلب ہے جی۔ اگے جی چھٹا تمجیز کو، کیا تمجیز کو؟ تمیز کو فعل نصب دیتا ہے، فعل کا معروف کا لفظ جس وقت کے فعل کی با کا معنی کرنا سوئے فاعل کی طرف، معنی کرنا در نسبت کا، نسبت میں جس وقت کے فاعل کی، استغفر اللہ، فعل کی فاعل کی طرف نسبت میں ابہام ہوتا ہے، تب تمجیز ادو آندی ہے جیسے ضرب زید نفسا، شاباش جی۔ چھواں تمیز، چھٹا جی چھٹا تمیز، تمیز کو جس وقت کے فعل کی فاعل کی طرف نسبت میں، فعل کی فاعل کی طرف نسبت میں ابہام ہوتا ہے، جیسے تابا زید النفسن۔ ہاں بھائی، چھٹا تمیز کو جس وقت کے فعل کی فاعل کی طرف نسبت میں ابہام ہوتا ہے، جیسے تابا زید النفسن۔ نفسن۔ اگے جی اما فعل متعدی مفعول به را بنصب کند جو چون ضرب زید امر، امر کمال ہے جی، ٹھیک ہے۔ وہیں عمل فعل لازم را نہ باشد۔ اب بس ہر فعل معروف خواہ لازمی ہو خواہ متعدی ہو، فاعل کو رفع دیتے ہیں اور 6 اسموں کو نصب دیتے ہیں، مفعول مطلق کو، مفعول فی کو، مفعول معو کو، مفعول لہو کو، حال کو، تمجیز کو۔ گل سمجھیے کہ کوئی نہیں؟ فعل متعدی آکھیا فعل لازم نو اگاں، اس آکھیا ساڈی بس، اس آکھیا ساڈے اگاں جانا ہے، اساں اجے اگاں جانا ہے۔ آپ پڑھ چکے ہیں فعل لازمی کون ہوتا ہے؟ فعل لازمی جو جس کو مفعول بھی کی ضرورت نہ ہو، فاعل پر پورا ہو جائے معنوی طور پہ، اور فعل متعدی کون ہوتا ہے؟ جو جس کو مفعول بھی کی بھی ضرورت ہو۔ بس تو سنیے، فعل معروف اگر لازمی ہے تو وہ فاعل کو رفع دے گا اور 6 اسموں کو نصب دے گا اور بس، اور بس۔ اگر فعل معروف متعدی ہے فاعل کو رفع دے گا، 6 اسموں کو نصب دے گا اور 7ویں اسم کو بھی نصب دے گا، 7ویں اسم کو بھی نصب دے گا، وہ ہے مفعول بہی۔ کون ہے؟ مفعول بھی۔ تو قانون سنیے، فعل معروف متعدی، اب قید لگانی ہے، کون؟ فعل معروف متعدی مفعول بہی کو نصب دیتا ہے۔ آنکھو فعل معروف متعدی مفعول به کو نصب دیتا ہے، پھر آنکھو، فعل معروف متعدی مفعول به کو نصب دیتا ہاں ہے، جی، فعل معروف متعدی مفعول بھی کو نصب دیتا ہے، پھر آنکھو، فعل معروف متعدی مفعول بھی کو نصب دیتا ہے۔ ضرب زید امرن، کٹیا زید نے امر نو، مارا زید نے امر کو کیا۔ ضرب زید امرن میں ضرب فعل ہے، زید کو رفع دے رہے ہیں کیونکہ اس کا فاعل ہے، امرن اس کا مفعول بہی ہے اس لیے اس کو نصب دے رہا ہے۔ کیا کہ ضرب زید امرا، ضرب فعل ہے، زید اس کا فاعل ہے، اور امرا اس کا کہ مفعول، پیان دو زید چونکہ اس کا فاعل ہے، زیدن اس کا چونکہ فاعل ہے اس لیے اس کو رفع دے رہا ہے، اور امرن اس کا مفعول بہی ہے اس لیے اس کو ضرب اس کو نصب دے رہا ہے۔ ہاں جی، ضرب زید امرن میں اب فعل لازم متعدی کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ عام طور پر جب مانا کرے تو مانا کرے تو لازمی وہ ہوتا ہے کہ اس میں حرف نے نہ آئے، اور فعل متعدی وہ ہوتا ہے کہ مانا کرے تو اس میں حرف نے آئے۔ اس نے جی ضرب زید امرن میں ضرب فعل ہے اور زید فاعل ہے، اس لیے ضرب فعل اس کو رفع دے رہا ہے، اور امرن کیونکہ مفعول بھی ہے اس لیے ضرب فعل اس کو نصب دے رہا ہے۔ نصب دے رہا ہے جی۔ اور یہ عمل فعل لازمی کا نہیں ہوتا، یہ عمل فعل لازمی کا نہیں ہوتا، کیڑا عمل؟
یعنی مفعول بھی کو نصب دینا، اس لیے کہ لازمی مفعول بھی کے سوا پورا ہو جاتا ہے. چاہتے نہیں بین استور لکھے اس لیے کہ مفعول بھی کو چاہتے ہی نہیں ہے. کون؟ فعل لازم چونکہ مفعول بھی کو چاہتا ہی نہیں. اس لیے اس کو نصب بھی نہیں دے گا جب جدو لوڑ ہی نہیں ہوتی جی. تو مفعول بھی کو نصب کون دیتا ہے؟ فعل متعدی نہ کہ لازمی. فعل لازمی. بہرحال فعل متعدی کیڑا مجہول کے معروف؟ اجے معروف چلتا ہے، مجہول اجے اگوں ہونا ہے، ذرا جاگ کے پڑھی دا سبق. بہرحال فعل متعدی مفعول بھی کو منصوب کرتا ہے، نصب دیتا ہے، جیسے ضرب زید عمرن. اور یہ عمل کیڑا مفعول بھی نو نصب دینے والا کیڑا؟ مفعول بھی نصب دینے والا. اور یہ عمل فعل لازم کا نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے مفعول بھی لوڑ ہی کو نہیں ہونا جی. ہاں بھائی. بہرحال فعل متعدی مفعول بھی کو نصب دیتا ہے، جیسے ضرب زید عمرا، اور یہ عمل فعل لازم کا نہیں ہوتا. ہاں جی. بہرحال فعل متعدی فعل مفعول بھی کو نصب دیتا ہے، جیسے ضرب زید عمرا، اور یہ عمل فعل لازم کا نہیں ہے. سمجھائیے. سنو دھیان نال گل ساری. فعل معروف خواہ لازمی ہو خواہ متعدی ہو، فعل معروف کا لازمی ہو فاعل کو رفع دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کیا کہیں؟ فعل معروف کا لازمی ہو خواہ متعدی ہو فاعل کو رفع دیتے ہیں. اور فعل معروف خواہ لازمی ہو خواہ متعدی ہو 6 اسموں کو نصب دیتے ہیں. کیا کہیں؟ فعل معروف کا لازمی ہو خواہ متعدی ہو 6 اسموں کو نصب دیتے ہیں. مفعول مطلق کو، مفعول فی کو، مفعول معاہو کو، مفعول لہو کو، حال کو، تمجیز کو. مفعول مطلق کو، مفعول لہو کو، بھی لکھے نا مفعول فی کو، مفعول فی کو، مفعول معاہو کو، مفعول لہو کو، حال کو اور تمییز کو. بس. اگر فعل معروف متعدی ہے تو وہ ایک اور اسم کو بھی نصب دیتا ہے، مفعول بہی کو. ہاں جی. اگر فعل معروف متعدی ہے تو ایک اور اسم کو بھی نصب دیتا ہے، مفعول بہی کو. اب ان کو جدا جدا کر لیں. فعل معروف لازمی فاعل کو رفع دیتا ہے، 6 اسموں کو نصب دیتا ہے. کیا کہیں؟ فعل معروف لازمی فاعل کو رفع دیتا ہے اور 6 اسموں کو نصب دیتا ہے. گن خا 6 اسم کہڑے نے؟ مفعول مطلق کو، مفعول فی کو، مفعول معاہو کو، مفعول لہو کو، حال کو اور تمییز کو. فعل معروف اگر متعدی ہو تو فاعل کو رفع دیتا ہے اور 7 اسموں کو نصب دیتا ہے. فعل معروف اگر متعدی ہو تو وہ فاعل کو رفع دیتا ہے اور 7 اسموں کو نصب دیتا ہے. فعل معروف اگر متعدی ہے تو وہ فاعل کو رفع دیتا ہے اور 7 اسموں کو نصب دیتا ہے. 7 اسم کون سے ہیں؟ مفعول مطلق کو، مفعول فی کو، مفعول معاہو کو، مفعول لہو کو، حال کو، تمییز کو اور مفعول بہی کو. کتنے ہو گئے؟ 7. انہاں وچ مفعول کہڑے نے وکھرے کر. مفعول مطلق، مفعول فی، مفعول معاہو، مفعول لہو، مفعول بہی. مفعول بہی یہ کنے نے؟ 5. عربی چ 5 نوں کی آندے نے؟ تے انہاں دی جمع منتر جمع کیویں بنے دی؟ مفعول دی مضروب مضاریب مفاعل. انہاں دا نام ہے مفاعل 5. کی نام ہے؟ 5 مفعول کے کمال ہے یار. کی نام ہے؟ کیڑے انج سن درو. ہن مفعول بھی پہلو گندا ہے. مفعول بہی، مفعول مطلق، مفعول فی، مفعول معاہو، مفعول لہو. کیا کہ مفعول بہی، مفعول مطلق، مفعول
فی اب باقی چاروں ترتیب ہے. مفعول فی مفعول معاہ مفعول لہ پھر آنکھ مفعول بہی مفعول مطلق مفعول فی مفعول معاہ مفعول لہ پھر آنکھ مفعول بہی مفعول مطلق مفعول فی مفعول معاہ مفعول لہ. کیا نام ہے ان کا؟ ان کا نام مفاعل خمسہ. 5 مفعول 5 مفعول تے 2 ہور نے نال کیڑے؟ حال تے تمجید. حال تمجیز کنے بن گئے کل؟ تو فعل معروف لازمی فاعل کو رفع دیتا ہے 6 اسموں کو نصب دیتا ہے مفعول به کے سوا باقی 6 کو. نصب دیتا ہے اور فعل معروف اگر متعدی ہے تو فاعل کو رفع دیتا ہے اور 7 اسموں کو نصب دیتا ہے. قانون ہے. گل سمجھیے. اگلی فصل میں بذات آئے گی فاعل کون ہوتا ہے، مفعول مطلق کون ہوتا ہے، وہاں اس کی تعریف آئے گی. گل سمجھیے.